صلاۃ استخارہ۔ استخارہ کے معنی ہے خیر اور بلائی چاہنا۔ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، مثلاً کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا، آئے ہوئے پیغام کو قبول یا رد کرنا، کسی سفر پر روانہ ہونا، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا، غرض جو بھی حاجت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استخارہ کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، اور مشورہ کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوتا، اور کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے، اور قضاء الہی پر راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کی سعادت ہے، اور اولاد آدم کی بدبختی یہ ہے کہ خدا سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضاء پر ناخوش ہو۔ استخارہ کرنے کا طریقہ۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہو اور ذہن کو کسی ایک رخ پر یکسوئی نہ ہو، تو مکروہ اور ممنوع اوقات کے علاوہ جب بھی موقع ہو 2 رکعت نماز استخارہ عام نفل نمازوں کی طرح پڑھے۔ پھر مستحب یہ ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا کی جائے اور درود شریف پڑھ لیا جائے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائے استخارہ پڑھ لیا جائے، اور دعا کے بعد قبلہ رو ہو کر سو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ اسی طرح نماز استخارہ پڑھی جائے، اور پھر جس طرف قلب مائل ہو اس کو قضاء الہی سمجھ کر اختیار کر لیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے نماز کا موقع نہ ہو، مثلاً جلدی ہو یا کوئی خاتون حیض و نفاس کی حالت میں ہو، تو صرف دعا پڑھنے پر اکتفا کرے، اور پھر جس پہلو پر طبیعت کو اطمینان اور یکسوئی محسوس ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ استخارہ کی دعا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، اسی طرح ہر کام میں استخارے کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ فرماتے، جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ دعائے استخارہ۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفه عنی واصرفه عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به۔